بلکہ آج یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عصمت ابو طالب کیا ہے. ابو طالب اس زمانے کے معصوم کا نام ہے اور ابو طالب مذہب شیعہ کے مطابق حجت خدا. آپ نے کتنا جاجمنٹ بھی فرمانی ہے اور حساب بھی. میں نے دو دعوے کیے ہیں. پہلا دعویٰ کیا ہے کہ ابو طالب ہے، دوسرا دعویٰ کیا ہے کہ ابو طالب حجت خدا تھے. میں دونوں دعووں کی دلیلیں پیش کرنا. پہلا تو مسلمہ اصول یہ ہے کہ کوئی بھی زمانہ حجت خدا سے خالی نہیں تھا. سوال ہے رسول سے پہلے حجت کون تھا؟ جو ہے نہیں آپ کو جہاں عقیدوں کو سنگ لگ جائے ان سے میری گفتگو نہیں ہے. حجت کون ہوتا ہے؟ جس کی مرضی سے اسرائیل آئے، جس کی اجازت سے کلے امور آئے. اور اگر کسی کے عقیدے میں کوئی بھڑاس اٹھی ہو تو میں آیت پڑھ دیتا ہوں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. ہے حتی مطلع الفجر. خدا اوپر ہے، فرشتے نیچے اترتے ہیں اور امور پر دستخط کرواتے ہیں. اور آیت اللہ خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر صاف صاف یہ فکر لکھے کہ شب قدر میں ملائکہ امام زمانہ سے اجازت لیتے ہیں کسے کتنا رزق دینا ہے. اس دور کے جتنے بھی مولوی اکٹھے ہو جائے وہ آیت اللہ خمینی کی چوٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. خمینی تو آیت اللہ خمینی کے نزدیک تو علی کا 11واں بیٹا بھی رازق ہے. تو جس کے بیٹے کی یہ شان ہو خود باپ کی شان کیا بلا پر راضی. اور امر موت، امر رزق، امر بارش، امر قضا، امر تقدیر، امر موت، امر روح، یہ قرآن کیا ہے. سامعین کرام یہ قادر رسول صاحب اشخاص کی مرضی سے برستی تھی. بس حجت خدا کا بتاؤ کہ حضور سے پہلے جو حجت تھا یا تو ایسے مکر جاؤ کہ حجت خدا سے خالی ہو سکتا ہے. اللہ نے آدم کو پہلے بنایا، کابیل بعد میں بنا. آدم ہادی ہے، کابیل گمراہ ہے. گمراہ بعد میں، ہادی پہلے. اگر کابیل پہلے ہادی نہ ہوتا تو کابیل کے دعویٰ کو سفایا ہوتا. کو خدا کا رستہ دکھاتا تھا. اس ہستی کا نام ہے عمران جس نے نبیوں کے تبرکات مصطفیٰ کے حوالے کیے. اقرا بدو صاحب نے نہیں سمجھے. جس نے رسالت کا چارج محمد کے حوالے کیا. جس کا ذکر قرآن میں اللہ ہم کہہ کے کرتا ہے. پیغمبر کھڑے تھے کعبے کی 4 دیواری کے پاس، سامنے مشرکین کا مجمع تھا. حضور رحمت نے 13 آیتیں پڑھی اور فکرہ یہ قابل توجہ ہے. 13 آیتیں سرکار نے پڑھی. چغل خور کی اطاعت نہ کرو، جھوٹی قسمیں کھانے والے کی اطاعت نہ کرو، جس نے ماضی میں شرک کیا اس کی اطاعت نہ کرو. جو ماضی میں بھی شرک کرتا رہا ہو یا اس کا دماغ اتنا پست تھا کہ رحمان کو چھوڑ کے بتوں کو خدا مانتا تھا تو اس کی بھی اطاعت نہ کرو. بات طوالت کا وقت نہیں ہے، نتیجہ اس کرنا چاہتا ہوں. ان 13 آیتوں کے مجرم پیغمبر کے سامنے کھڑے تھے. یہ جو آیتیں حضور پڑھ رہے تھے ناظرین کے مجرم سرکار کے سامنے کھڑے ہوئے. ان سارے مجرموں نے تحیہ کی ہم زیادہ ہے محمد اکیلا، آگے بڑھو اور قتل کرو. پھر پھرے ہوئے کتوں کی طرح ادھر سے مشرک پڑھ لے. جسے فکر سمجھ آئے گا اسے میں پہلے داد دے دیتا ہوں. لیکن دیکھ لو ادھر بکھرے ہوئے کتوں کی طرح مصطفیٰ کو مارنے کی خاطر مشرک آگے بڑھے. جب محمد کے پیچھے سے عمران صاحب اللہ نے ہاتھوں اسی کبیرے کا بتا دیا. خدا آپ کو سلامت و آباد صاحب. ادھر مصطفیٰ کے پیچھے سے عمران صاحب ہوا. قریب آئے ہوئے مشرک بتر بتر ہو گئے. کوئی ادھر گیا، کوئی ادھر گیا، کوئی ادھر گیا. پیغمبر کے ہونٹوں میں تبسم کی لکیر آئی. حیران ہو کے سوچ رہے کہ میں نے کہا بھی کچھ نہیں، میں نے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے. آ رہے تھے مارنے کے لیے، ڈر کے بھاگے کیوں؟ قرآن کی آیت آ گئی ما ودعک ربک وما قلی. ہم نے آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. ہم نے آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. پیغمبر نے مر کے دیکھا ابو طالب سال کھڑا ہوا. تقریر کرنے والے کی نفسیات ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھوں میں حرکت ہو. یہ سائیکالوجیکل فیکٹ ہے. آپ ان لوگوں کو دیکھ لیں مجلس میں چپ کر کے سنتے ہیں کسی وجہ سے، ان کے ہاتھ بھی بدلے ہوتے ہیں. کہیں نہ کہیں وہ ہاتھ رکھ کے بیٹھیں گے تاکہ بولنا نہ پڑے. بولے گا تو ہاتھوں میں حرکت آئے گی. پیغمبر تقریر
کیوں؟ کہنے لگے وہ کربلا میں یزید کے فوجی بھی تو قتل ہوئے تھے، ان کا خون بھی تو مٹی میں شامل ہے، خالی امام حسین کو تھوڑی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کبینوں، قرآن میں خنزیر کا نام بھی تو لکھا ہوا ہے، ترجمہ دیکھو۔ محبت کی شرافت نہیں، ماں کی شرافت ہے۔ یہ راجا کی لاہی بات ہوتی تو سامعین گرامی قدر، پیغمبر کے زمانے میں بڑے کافر تھے، نام اکیلا ابو لہب تھا، بڑے حرام جانور ہیں، نام خالی خنزیر تھا۔ کیوں؟ خنزیر کی باقی عادتیں حلال جانوروں جیسی ہے حرام، لیکن مقصر سے اچھا ہے۔ یہ شیخ صدوق نے لکھا ہے، اللہ نے کتے کو خلق کیا تو کتے نے کہا الحمدللہ، فرشتے حیران ہو گئے، تو اللہ کا شکر کیوں کرتا ہے؟ تو اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے خنزیر نہیں بنایا، اور جب خنزیر بنا تو